ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دولہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا حوال سن کر آپ کا ایمان تازہ اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی شادی نہ ہوئی ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا اور فرشتوں اور ملائکوں کو حکم دیا کہ خوب بن سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو۔ اور سب سے عظیم اور روح مسرت بات یہ تھی، اس مبارک شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، خدا کی قسم دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے، نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا باقرہ عابدہ زاہدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی، نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج محترات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تسکیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ساری زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے حضرت فاطمہ کو
سیدنا علی کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز، آقائے دونوں عالم کے مالک و مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک کملی یعنی چادر کھجور کے بان کی، ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ آج رات تم سے اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لگتے جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا حضرت علی نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر ہے، میں داخل ہونا، کل قبر میں داخل ہونے کی ماند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی، ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب ضعف میں ہی اپنی شادی والا جوڑا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا، اس بڑھیا ساحل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت بارگاہ الہی میں گزار دیے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں ان پاک ہستیوں کی زندگی مبارک کو دیکھ کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔